بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کا ایک اور پروگرام لیے حاضر خدمت ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے پروگرام بھی ہمارے بہت پسند آ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم سیف الملوک شناسی کی کلاسیں لے رہے ہیں اور یہ ساری انگریزی تحقیق، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ موجود محترمہ تنویر افضل صاحبہ کی ہے۔ یہ ہماری انتہائی شفیق آنٹی جو ہمارے لیے اتنی محنت سے تحقیق کر کے لاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس سے انشاءاللہ مستفید بھی ہوتے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام، اس کا جو موضوع ہے، آج کی ہماری کلاس کا جو ایک تھیم ہے، موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے کلام میں جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس سے اولیاء اللہ، ولی اللہ کے کیا مراتب ہیں اور ان سے ہم کیسے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے کلام کا اور آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو میاں صاحب کے کلام سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ واہ کریم امت دا والی میر شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس جا کر نبیاں دا سر کردہ۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر عدالت نیوز چینل کے توسل سے درس سیف الملوک کی کلاس لینے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمارے علم اور ہمارے عمل میں وسعت اور پختگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ یعنی اللہ کے جو ولی ہیں، انہیں نہ کسی آنے والی کا خطرہ ہے، نہ پچھلی کا خدشہ ہے۔ اللہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور کاربند رہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس سے اچھا رنگ کیا ہوگا۔ تو اللہ کا رنگ کیسے چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی ہم قبلہ میاں صاحب کے کلام سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ ولی کا معنی قرب ہے، دوستی ہے، اللہ کی تائید ان کے قریب ہوتی ہے، اور ولی اللہ کی زندگی احکام الہی اور احکام رسول کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی کہ اولیاء کا مقام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کر دیا، اور میاں صاحب اس کی تشریح فرما رہے ہیں اپنے کلام میں، اپنی زبان میں، ہماری زبان میں۔ تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا اور فضیلت بخشی۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ اور تشریح یوں فرما رہے ہیں اپنے کلام میں، قدرت تھیں جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، قدرت تھیں جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگے بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا ایک باغ کی مانند بنائی ہے، پھر اس میں رنگ برنگے یعنی ہر رنگ کے پودے لگائے ہیں، تو ان میں کچھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اک نہ دے پھل میٹھے کیتے پت انہ دے کوڑے، پتے ان کے کڑوے، اک نہ دے پھل کاری آمن تے نفے پھلاں دے تھوڑے، جیسے وہ گٹھلیاں بیج میں ہوتی ہیں، وہ پھل ہوتا ہے نسخہ، لیکن اس کے پھول کار آمد ہوتے ہیں۔ تو بعض پودوں کے پھل میٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پتے کڑوے، اور بعض پودوں کے پھول کار آمد ہوتے ہیں اور ان کے پھل کام کے نہیں ہوتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی افادیت ہے، کچھ پھلدار ہیں، کچھ بیکار ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ آگے قبلہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ایس عجائب باغ اندر آدم دا رخ لایا، درخت معرفت دا میوہ دے کے وہ پھلدار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کچھ سوال میرے بھی تھے جو آج اس کلیئر ہو گئے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے بھی کچھ لوگوں کے یہ سوال ہوں گے کہ میاں صاحب اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا تو پرچار کر ہی رہے ہیں، لیکن ان کے فضل و کرم کی، اور آج یہ بات ثابت ہوگی کہ اولیاء پہ اللہ کا خصوصی فضل اور کرم، بے شک، اور یہ اللہ کے نائب ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے سبحان شک۔ اللہ۔ تو اسی طرح دنیا کے اس عجیب باغ میں پھر انسان کا رخ یعنی درخت لگایا، پھر اس کو معرفت کا میوہ عطا کر کے خوب پھلدار بنایا۔
پھر ان میں بعض کو بعض بار فوقیت عطا فرمائی. ان میں بعض انبیاء ہوئے، بعض صحابہ ہوئے، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی اللہ ہوئے. کسی کو علم عطا فرمایا، کسی کو ہنر عطا فرمایا. تو آگے فرماتے ہیں کہ رحمت دا جد پانی لگا تا ہویا اے ہریا. اصل چیز آپ بتائیے، وہی چیز جو آپ نے جو سوال کیا ہے نا کہ ہرا کیسے ہوتا ہے یہ، اور کون ہرا ہوتا ہے اس سے. سبحان اللہ. رحمت دا جد پانی لگا تا ہویا اے ہریا، ہر ہر ڈالی نے پھل پایا، سر ترتی جد تریا. اللہ اللہ. پھر اس انسان کو جب رحمت خداوندی کا پانی لگتا ہے تو معرفت خداوندی نصیب ہوتی ہے. بے شک. تب جا کر یہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب اور پھلدار بنتا ہے. پھر یہاں ہر ہر ڈالی نے پھل پایا، سر ترتی جد تریا. یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ خاص توجہ دلا رہے ہیں کہ وہی انسان مراتب اور درجات کی بلندی پر پہنچتے ہیں جو عاجزی اور انکسار اختیار کرتے ہیں. بے شک. پھلدار یعنی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو یہیں سے پھر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مقام اور درجات ہو جاتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ ہمارے کچھ احباب، کچھ دوست بہت اعتراض کرتے ہیں اولیاء پہ، معاذ اللہ سوال اٹھاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کلام میں قرآن کی وہ ترجمہ کر رہے ہیں اور یہ اس سے تو باتیں واضح ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو پھر یہ ہے کہ جب فنا فی اللہ اور فنا بقا باللہ کا مقام جب حاصل ہو جاتا ہے اور اس انسان کو، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے آنکھوں سے وہی کام لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے. اس کی وضاحت میں آپ فرماتے ہیں کہ قلم ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے، مرد نور اب قوت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. پھر وہ مرد نہیں مٹا رہا ہوتا، وہ رب مٹا رہا ہوتا ہے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ قلم رب تعالیٰ کا اور ہاتھ ولی کا ہوتا ہے. لکھوا رب رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے لکھواتا ہے. آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جیوں جیوں لکھیا ویکھن اکھر لو قلم دا. اکھر ہوتا ہے حرف، لو قلم کے حروف جو ہے وہ. جیوں جیوں لکھیا ویکھن اکھر لو قلم دا، والا جتنا فرق نہ پاون دین پتا ہر کم دا. والا جتنا فرق نہ پاون، جو کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں وہی میں بتا رہے ہیں. یعنی یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ تمام پردے اٹھا کر ہر چیز ان کے سامنے کر دیتا ہے، لوح محفوظ بھی. تو والا جتنا فرق نہ پاون، یعنی زیر زبر شد مد بھی اپنے علم یا اپنی سوچ سے نہیں لگاتے، بلکہ جو رب بتاتا ہے یا دکھاتا ہے وہ یہ لکھاتے ہیں. اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اولیاء کا مقام اور ان کو جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ تو میاں صاحب نے اپنے اشعار میں بیان کر دیا، اور وہ قرآن پاک کی آیات کو مد نظر رکھے. تو اب ہمیں کیا سمجھ آئے کہ کون ولی ہے؟ میاں صاحب نے کیا ڈیفینیشن کی ہے کہ ولی اللہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ بیٹا، بہت زبردست سوال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب ان اللہ والوں کی ڈیفینیشن کی بلا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ایک جگہ وہ فرما رہے ہیں لا تتحرک ذرۃ حضرت باجوں حکم الہی. لا تتحرک ذرۃ حضرت باجوں حکم الہی، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. تو آگے جا کے میاں صاحب فرماتے کہ حکم تیرے بن کا کھنالدا، جو چاہے سو ہوندا، جس نو آپ دلیری بخشے او میدان کھلوندا. وہ ویسے نہیں ہو جاتے، عطا الہی سے ہوتا ہے وہ سارا سلسلہ. اب آپ ان اللہ والوں کا تعارف بتا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں شروع جب کی ہے تو دیکھیں کس طرح انہوں نے ادب کے ساتھ شروع کیا ہے. فرماتے ہیں پڑھ شکرانہ حمد ربانہ مرداں دی گل کھولاں. پڑھ شکرانہ حمد ربانہ مرداں دی گل کھولاں، قدر کیڑا تے ہستی کیڑی کیڑے منہ تھی بولاں. ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد الہی پکارتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے ان مردان حق کی تشریح فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری کیا اوقات، میری کیا مجال، میری کیا حیثیت کہ میں ان پاک بازوں یعنی ان اللہ کے دوستوں کے بارے میں یا ان کے مقام و مراتب کے بارے میں لب کشائی کروں. پھر فرماتے ہیں کہ بلندی درجات کو چھونے والی ان ہستیوں کے حال کال اور مقال کی ترجمانی یا تشریح جو میں کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف حکم الہی، توفیق الہی اور عطا الہی سے ہی کر رہا ہوں. میں نے اپنے سے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہی تزکیہ نفس کا اصول اور ضابطہ بھی ہے بیٹا. عجز و انکسار کا اظہار اور اقرار بھی ہے. تو پھر نور ایمان کی روشنی رکھنے والے جو ہے نا اللہ والوں کی اب نشانیاں بتا رہے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں وہ. کہیں ہم ایسے یارے کو نہ اللہ والا سمجھ لیں. تو نور ایمان کی روشنی رکھنے والے زیادہ دلیلیں بھی نہیں مانگتے.
جن کے اندر بھی تھوڑی چنگاری ہو نا، وہ زیادہ دلیلیں نہیں مانگتے کہ ہم کیسے ان کو آزمائیں یا کیا کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی نشانیاں کیا ہیں. بتاتے ہیں کہ نال محبانیوں لگاوے مرد ہوے مردانہ. اپنے محبوب کے ساتھ اس کی جب محبت ہوتی ہے تو کیا ہے کہ نال محبانیوں لگاوے مرد ہوے مردانہ، ترک کرے لذات جہانی چھوڑے عیش زمانہ. پہلا اصول ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. تو جب محب کے ساتھ دوستی یا نسبت اختیار کرنی ہے تو پھر نفسانی خواہشات اور دنیاوی لذات کو چھوڑنا پڑتا ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری نشانی ان کی کیا ہے. خشک لباں تر اکھیوں ون گرم گموں میں خانہ، ساز جسم دیاں تاراں وچوں چھیڑے درد فسانہ. ٹھیک کہ ان اللہ کے پیاروں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ خشک لب یعنی تشنگی اور پیاس ہونٹوں پہ. تار اکھی سے مراد ہے محبوب کی جدائی، محبوب کے وصل کے لیے آنکھوں سے برسات جاری رہتی ہے. ٹھیک. ساز جسم دیاں تاراں وچوں چھیڑے درد فسانہ، یعنی پورا جسم اندرونی قلبی حالت اور کیفیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. کبھی آنکھوں سے، کبھی زبان سے، دوڑوں کی شکل میں، کبھی راگ وراگ کے ذریعے جدائی کے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے. تو یہ درد فسانہ ہے. تو ایک جگہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ راتیں زاری کر کر رومن نیند اکھیں تھی توندے. ساری رات یہ نشانی. راتیں زاری کر کر رومن نیند اکھی تھی توندے، فجری اوگنہار کھاندے سب تھی نیویں اوندے. سبحان اللہ. ولی اللہ کی ولایت کا یہ اصول اور قاعدہ ہے. ساری رات عبادت، ریاضت اور گریازاری میں گزارتے ہیں بیٹا، اور صبح کو کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے. آج ہم 2-4 نفل پڑھ لیں تو بس ڈنڈورا ہو جاتا ہے. میں اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنا کام کیتا، میں کیتا. لیکن ان کو کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مجرم اور گناہ گار ہی تصور کرتے ہیں، اور صرف زبان سے نہیں حقیقت میں بھی. تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ رات دن سوز سجن دے رمن ہمیشہ سڑ دے، راتوں دن پچھاڑن نہ لیندے نہ چڑھ دے. یعنی رات دن یعنی 24 گھنٹے عبادت اور ریاضت اور محبت میں، پھر محبوب کی جدائی یعنی آتش عشق کی تڑپ اور پھڑک میں ایسے جلتے ہیں، اس قدر محو ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ تو دن اور رات کی پہچان رہتی ہے اور نہ ہی لیندے چڑھتے یعنی مشرق مغرب کی بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، سمت کا بھی نہیں پتہ چلتا. تو ان کے دن اور رات ایک ہی ہو جاتے ہیں. ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں ان کی بھی آگے تشریح فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کا حال. جنہ ایک کٹ پر کے پیتا وعدت دے مد لالوں. جنہ ایک کٹ پر کے پیتا وعدت دے مد لالوں، علم کلام نہ یاد ریو نے گزرے کال مکالو. جنہوں نے توحید کی شراب کا ایک گھونٹ پی لیا، لال شراب ہوتی ہے، مد لال شراب، وہ اس نشہ کی خماری سے ایسے مدہوش اور مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں کلمہ کلام، گفتگو، مکالمہ، گل بات کچھ یاد نہیں رہتا. یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں بیٹا جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ باہروں دسن میل کچیلے اندر آب حیاتی، ہونٹ سکے دریایاں وانگر جان ندی وچ ناتی. یہ پھر پر پیالے والے ہو جاتے ہیں. تو باہر سے تو گندے میلے دکھائی دیتے ہیں، ہونٹوں سے پیاس دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں سیراب اور فیضیاب یہی لوگ ہوتے ہیں. مجنون اور مجذوب ہستیاں ہوتی ہیں جو محبوب کی ذات میں جذب ہو جاتی ہیں. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ اس میں جذب ہو جاتے ہیں. بے شک. ٹھیک. لیکن پہلا قاعدہ اس کا تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس سب سے پہلا قاعدہ جو تزکیہ نفس ہے. آپ فرماتے ہیں اب اللہ والوں کی ڈیوٹیاں اور مقام اور مراتبہ بتانے لگے ہیں. غلام میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں، مولا پاک منیندہ وہ پکی خبر آسانوں. اللہ تعالیٰ ان محبوب بندوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور یہ حق سچ بات ہے. آگے فرماتے ہیں مرد ملت ہے درد نہ چھوڑے اوگن دے گن کردہ، کامل لوک محمد بخشا لال بنان پتھر دا. اللہ. اگر کوئی مرد کامل مل جائے تو وہ عیب کو ثواب بنا دیتے ہیں اور پتھر کو لال و جوار میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی معرفت خداوندی نصیب ہو جاتی ہے جس سے انسان کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کوئی شعیب میسر آ جائے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. ٹھیک. اگر کوئی شعیب میسر آ جائے اس طرح کا. بے شک. تو جیسے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ وہ شعیب ہیں. تو میاں صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرد طبیب دلاں دے ہوندے باطن کاری کرتے، اکو نظروں صاف بناون نبض کدوں ہاتھ تردے. یہ وہ ہستیاں ہیں بیٹا
یہ اللہ والے مرد حق قلبی اور روحانی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں. یہ نبض دیکھ کر تشخیص نہیں کرتے بلکہ اپنی کیمیا نظر سے ہی مرض پہچان لیتے ہیں جو دلوں کی میل اور زنگار اتار کر سکل کرتی ہے. تو اس انہیں صاف اور شفاف بھی کرتی ہے. اور پھر آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دل مومن دا شیشہ بنیا، اس سے پھر یہ شیشہ بن رہا ہے، یہ صفائی ہو رہی ہے. پھر فرماتے ہیں دل مومن دا شیشہ بنیا ایک دوے دے کارن پر جے سان عشق دی راہ کے خوب زنگار اتارن. اندر سے اس کو صاف کرنا ہے، یعنی محنت کرنی پڑتی ہے. محنت. پھر آگے جا کے فرماتے ہیں ولی اللہ دے پانڈا تک کے پاندے خیر حضوروں جیڑا پاک غروروں خالی سو پر کر دے نوروں. یہ آگے اس کا آگے ہے. ولی کامل انسان کے اندر کا برتن یعنی قلب اور روح کو دیکھتے ہیں کہ اس کا برتن یعنی باطن کیسا ہے، اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، برتن گندا ہے یا صاف ہے، کیا یہ بغض حسد تکبر سے پاک ہے یا نہیں. پھر یہ تزکیہ نفس کے ذریعے اس برتن کو مانج کر سکل کرتے ہیں تزکیہ نفس سے. پھر اسی حساب سے نور ایمان سے پر کرتے ہیں اور نوازتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو گلبار بیٹا یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، اسے مکمل پیش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ٹائم اس طرح دوڑتا جاتا ہے تیزی سے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور مرشد پاک کی نگاہ سے تھوڑا بہت پیش کیا ہے. میں کہتی ہوں کہ دیگ سے چند دانے نہیں بلکہ 1-2 دانے ہم نے لیے. بے شک یہ تو یقین کریں کہ میرے لیے خود یہ مجھے اس کا اتنا مزہ آیا ہے. یہ والی جو ہماری آج کی کلاس ہے اسے تو مجھے بہت زیادہ مزہ آیا. میرے لیے بھی کافی سی چیزیں روز نئے عقدہ کشائی ہو رہی ہے اور اولیاء کے حوالے سے میرے ذہن میں خود سوالات ہیں. بے شک دیکھیں نا. اور قرآن کی رہنمائی میں ہمیں سارا میاں صاحب بتا رہے ہیں. ان کا تو ایک حرف بھی بیٹا ان سے ہٹ کے نہیں ہے. وہی میں نے آپ سے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ میرے پاس علم نہیں ہے بیٹا. حقیقت جو بات ہے یہ علم والے جو ہیں نا جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں وہ تو ایک شعر کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ. یہ تو بالکل یہ بڑی آپ نے کریزی کے ساتھ ہمارے سامنے یہ چیزیں لے کے آتی ہیں. ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور امید یہ ہے کہ ہم سب اس سے انشاءاللہ استفادہ بھی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید غوطہ زنی کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ والوں کے لیے دنیا ترجیح اول نہیں ہوتی بیٹا. ان کا مقصود اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے. اور اللہ والوں کی صحبت ہماری ایمانی روحانی اور باطنی ضرورت ہے. یہ چیزیں نہ کتابوں سے نہ زر سے ملتی ہیں بلکہ نور بصیرت ان اللہ والوں ہی سے ملتا ہے. بے شک یا کہ زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالات آتے بے ریا. وہی چیز ہے اس میں بھی کہ اولیاء کی ایک گھڑی کی مجلس جو ہے 100 سال کی بے ریا عبادت سے وہ بہتر ہوتی ہے. ان کا ایک سخن یعنی بول الفاظ حقیقت کے رازوں سے پردے اٹھا دیتا ہے. کونوا مع صادقین. تقویٰ کا اصول ان صادقین کی مجالس اختیار کرنے سے ہی ہوتا ہے بیٹا. ان صدیقین اور صالحین کی راہ ہی اصل راہ ہے اور ان کی رفاقت بہترین رفاقت ہے انشاءاللہ تعالی. تو ایسے مربی کو تلاش کرنا ہوگا جس کے اندر وہ صفات اور صلاحیت ہو کہ وہ آپ کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میرا خیال ہے کہ میاں صاحب نے بڑے ہی واضح انداز میں جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے کہ اولیاء کی نشانی کیا ہے اور وہ کام اور ان سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ ہمیں بھی اپنا من صاف کر کے ان کے پاس جانا پڑے گا اور کسی ولی اللہ کی صحبت سے ہی ہمارے لیے راستے آسان ہو سکتے ہیں. بے شک چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹر صاحب ہیں محترم ڈاکٹر محمد حنیف صاحب جو ایک نیک دل مخلص اور ادب اور محبت سے سرشار شخصیت ہیں. تو مخلوق خدا کی خدمت کے علاوہ ہمیشہ اللہ والوں سے خاص عقیدت بھی رہی ہے. تو ان کے کلام کی اشاعت میں معاون و مددگار بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ انسانوں کے معالجوں کے پاس جاتے ہو. حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آؤ انسانوں کے، ان کے ڈاکٹر ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسانوں کے معالجوں کے پاس تو جاتے ہو، کبھی کبھار انسانیت کے معالجوں کے پاس بھی جایا کرو. یہی ان کا پیغام ہے اور یہ میسج ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی یہی ہے انشاءاللہ بیٹا. انشاءاللہ میاں صاحب نے تو بتایا یہی ہے. بے شک انہوں نے بھی انسانیت کا درس دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ کچھ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم پوری چیزوں کی تشریح کر سکیں، لیکن جتنی آپ محنت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے اور ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ سلسلہ بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا. آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس ضرور ہمیں بتائیں، ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنی آراء سے کہ اس میں کیسے بہتری بھی لائی جا سکتی ہے. ہمارا مقصد آنٹی جی کو سننا ہوتا ہے
کیونکہ ساری محنت انہوں نے کی ہوتی ہے. میں صرف اور صرف میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں جیسے آپ سن رہے ہیں میں بھی ایسے سنوں. مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام، یہ سلسلہ، یہ کلاسز ہماری اسی طرح جاری و ساری رہیں گی اور سب کو پسند بھی آئیں گی اور ہم مستفید بھی ہوں گے. تو ابھی کے لیے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.